سمرین سمرین احتشام گرجدار آواز میں چلا رہا تھا۔ سمرین جو روٹی ڈالنے میں مصروف تھی کیونکہ احتشام توے سے اتری روٹی ہی کھاتا تھا۔ گھبرائی ہوئی تیز تیز چولہا بند کرتے ہوئے باورچی خانے سے باہر آئی۔ احتشام کیا بات ہے؟ یہ کھاؤں میں؟ پورا دن تھکا ہارا محنت کر کے گھر آؤں اور یہ بے ذائقہ کھانا میرے منہ پر مارا ہے تم نے؟ سمرین وہ سوری کیا ہوا بتائیں، میں کچھ بنا دوں؟ کچھ اور بنا دوں؟ احتشام ہاں پیسے تو حرام کے ہیں نا، مہینے سے تھوڑی کما کر رہا ہوں میں، جو تم نیا کھانا بناؤ گی نمک کہاں ہے کھانے میں؟ سمرین سوری میں ابھی لاتی ہوں۔ احتشام اب اگر ایک بار بھی اور سوری کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمرین بھاگی بھاگی اندر گئی اور نمک لے آئی۔ ابھی وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے نمک سالن میں ڈال ہی رہی تھی کہ اس کی قسمت خراب، نمک دانی کا ڈھکن کھل گیا اور پورا نمک احتشام کی پلیٹ میں گر گیا۔ اب احتشام کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پلیٹ کو اٹھا کر پھینکا اور کرسی کو پیچھے کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بے وقوف عورت، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خود غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سمرین آنسو پوچھتے ہوئے میز اور فرش کو صاف کرنے لگی۔ ان کے دو بچے تھے، عامر 8 سال اور نورین 6 سال کی تھی۔ وہ دونوں سہمے ہوئے کمرے کے دروازے پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ احتشام کوئی جلاد تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کھانا پینا، گھر، پڑھائی، ہر خرچہ اس نے اٹھا رکھا تھا، مگر اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور غصے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اوپر والی منزل پر رہتے تھے اپنے 2 بچوں کے ساتھ، جبکہ نیچے والی منزل پر احتشام کے والد اور والدہ اور ایک غیر شادی شدہ بھائی حفیظ جو 26 سال کا تھا رہتے تھے۔ احتشام غصے میں گھر سے نکلا اور گلی کے کونے پر بنے پٹھان کے ہوٹل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر کش لینے لگا۔ اس نے وہاں کے چھوٹے کو اشارے سے ایک چائے اور پراٹھے کا آرڈر کیا اور کھانے لگا۔ وہ نہ جانے وہاں کب تک بیٹھا سگریٹیں سلگاتا رہا، پھر وہ دوبارہ گھر کی طرف چل گیا۔ بچے اپنے کمرے میں سو چکے تھے، وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمرین بستر پر لیٹی تھی۔ احتشام کے آنے کا احساس اسے ہو گیا تھا۔ اس نے چہرے پر ایک ہاتھ رکھ کر کروٹ لی اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ احتشام نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اس سے بے ساختہ اس کی ادا پر مسکرا اٹھا۔ احتشام اس کے برابر میں پلنگ پر پیٹ کر کے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ سمرین کے کندھے پر رکھا اور سمرین نے کندھا جھٹکاتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتشام ناراض ہو؟ اچھا سوری۔ سمرین پلٹتے ہوئے، کیا ہو جاتا ہے آپ کو غصہ کرتے وقت؟ آپ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں احتشام، اور اس کا گلا بھر آیا اور آواز روند گئی۔ احتشام اچھا سوری بولا نا، کیوں؟ کچھ کھایا تم نے؟ سمرین بغیر نمک کھانا نہیں کھاتی میں، اور روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ احتشام بھی ہنس دیا۔ احتشام نے اس کے لیے زنگر آرڈر کیا اور پھر دونوں دیر تک باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر میکے کے لیے نکلے کیونکہ اتوار کو سمرین اپنی امی کے گھر جاتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر احتشام واپس آ گیا اور پھر رات میں انہیں واپس لینے گیا تو سسر صاحب بھی گھر میں موجود تھے۔ احتشام نے سلام کیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ سمرین چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ مشکور صاحب ہاں بھائی احتشام، کیا لگتا ہے پورا کر پائے گی یہ حکومت اپنا ٹائم؟ احتشام یہ کیا فرق پڑتا ہے انکل، کس حکومت نے ہمارے لیے سوچا ہے؟ مشکور صاحب میاں عجیب بات کر دی تم نے، ہم کس ملک میں رہتے ہیں اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہمارا حق ہے۔ احتشام ہاں، جیسے آپ کے تجزیے کے بغیر تو کوئی قانون پاس ہی نہیں ہوگا۔ مشکور صاحب اچھا تم رہنے دو۔ احتشام نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، کیونکہ مشکور صاحب سے بحث کرنا مطلب بھینس کے آگے بیج بجانے کے برابر تھا۔ گھر آئے تو سمرین چینج کرنے چلی گئی، بچے بھی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ احتشام پلنگ پر لیٹے ہوئے، تمہارے گھر والے عزت نہیں کرتے میری، اس نے لیٹتے ہوئے زور سے کہا۔ سمرین واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی۔ کیوں آج پھر ابو کے ساتھ بحث ہو گئی ہے کیا؟ احتشام وہی تو، کب بحث نہیں ہوئی؟ ابھی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر والے عزت نہیں کرتے میری۔ سمرین کیا ہو گیا ہے احتشام؟ اب ان کی عمر ہو گئی ہے، آپ کیوں ان سے الجھتے ہیں؟ احتشام یہ بات میرے اماں ابا کے لیے بھی تو لاگو ہوتی ہے، تب تو تم بہت شر کرتی ہو۔ سمرین اب اپنی امی کو میرے گھر والوں سے مت ملائیے پلیز۔ احتشام غصے میں آتے ہوئے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہو کون تم لوگ؟
سمرین: دیکھیے احتشام پلیز چھوڑیں، کیوں بات بڑھا رہے ہیں، کیوں موڈ خراب کر رہے ہیں؟ احتشام میں بات بڑھا نہیں رہا، تم لوگ سالے۔ اور وہ غصے میں اٹھتے ہوئے چلایا، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فرینڈ، اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور آپ انشاءاللہ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا ہے، تاکہ